ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਲੱਸੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ 2-3 ਬਾਲ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਘੀ ਵਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਾਣਾ, 2-2 ਘੰਟੇ ਨਹਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਨੇ, ایک ایک کر کے آئی جاؤ. اچھا احمد صاحب، جب کالج میں آغاز ہوا لکھنے لکھانے کا، ہمارے گھر والے، ہماری سوسائٹی، ہمارے آس پاس کے لوگ پسند نہیں کرتے آج بھی، حالانکہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی شاعر بننا چاہتا ہے تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اپنا ایکسپیرینس بتائیے اور سوسائٹی کا بھی بتائیے، کیونکہ شاعر کی جو نظر ہے نا وہ کافی نظر ہے. ویسے تو یہ ہے کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ شاعر بننے کی کوشش تو سے کو تو کوئی فائدہ نہیں شاید اتنا ہو. میں نے تو بتایا ہی نہیں، میں لکھتا رہا. ٹھیک. شروع میں آغاز میں جب وہ چیزیں ہوتی تھیں اسکول کے زمانے میں 9th میں، تو وہ کچھ لکھ لیتا تھا، کچھ 7-8 چیزیں ہو گئیں. پھر اسی طرح کالج کا زمانہ آ گیا، اور وہ کسی کو نہیں دکھائیں. کالج کے زمانے فرسٹ ایئر دوستوں کے بھی نہیں دکھائیں؟ نہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں دکھائیں. تو جب کچھ اور چیزیں ہو گئی، پھر دوست جو تھے بڑے قریبی دوست تھے، یہ بھی تو شاعر کا ایک طریقہ طریقہ واردات ہے کہ بھئی اب ہر ایک کو دکھانا شروع کر دے گا تو وہ ظاہری بات ہے، وہ تو ہو سکتا اور اس کو سمجھیں کہ آپ کس فیلڈ میں یا کیسے یا جو بھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو وہ اپنے ایک مخصوص دوست جو اس میں بڑا ذوق رکھتے تھے تو ان کو چیزیں دکھائیں. ہاں، اماں نے ایک دن ایسے دیکھ لیا تھا کہ یہ کیا کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے ڈانٹا تھوڑا. پھر ایک دن انہوں نے میری ڈائری کہیں، ان کو ظاہری بات ہے گھر پہ ہی پڑی ہوتی تھی، تو انہوں نے وہ دیکھی. میری والدہ ٹیچر تھیں ہائی اسکول کی. ٹھیک. تو میں نے جب دیکھا کہ میری والدہ کے پاس ہے ڈائری، میں تو خاموشی رہا. تو اگلے دن انہوں نے ڈائری میری وہ اس جگہ پہ رکھ دی، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی اور مسکرا کر میری طرف دیکھا. وہ مجھے ڈائری دینے آئی اور میری طرف، تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا. یعنی کیونکہ وہ ظاہری بات ہے خود ٹیچر تھی تو ان کو اچھی لگی وہ شاعری. جب انہوں نے دیکھی تو ان کو شاید لگا کہ یہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے، یا جان بوجھ کر اس فیلڈ کی طرف، یا جیسے بچے شاید اس ایج میں ہو جاتے ہیں. لیکن جب انہوں نے شاعری کو پڑھی تو ان کو لگا کہ بھئی یہ واقعی سنجیدہ ہے. تو مجھے بھی بڑا مزہ آیا کہ والدین نے یہ سب سے پہلی سپورٹ تھی اور سب سے بڑی سپورٹ تھی. اس کا مطلب جب اماں نے دیکھا، سپورٹ کیا، تو پھر اس کے بعد تھوڑے آپ شیئر ہو گئے کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے. میں بہت بڑا پھر تو بالکل ہی آپ پہ سے باہر ہو گیا. تو پھر والد صاحب کو بھی چیزیں دکھائیں، کیونکہ والد صاحب نعتیہ شعر بہت اچھا کہتے تھے. ان دنوں میں بھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ والد صاحب بھی شعر کہتے ہیں. یہ ان دنوں مزاح لکھ رہے تھے یا پھر سنجیدہ شاعری؟ نہیں، ان دنوں سنجیدہ شاعری، کیونکہ میرے والد صاحب بھی ایک عرصہ دراز تک انہوں نے اپنی شاعری، وہ مشاعروں میں بھی نہیں جاتے رہے، تو وہ نعت لکھا کرتے تھے. اور ہمیں بہت ہی دیر بعد پتہ چلا کہ ان کی ایک ڈائری جو تھی. پھر جب میں نے ان کو بتایا تو پھر انہوں نے اپنی بھی چیزیں مجھے سنائیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی نعت کی کتاب. پھر آپ نے چوری کر کے اپنے نام تو نہیں لگا لی؟ سنجیدہ میں کیا، کیونکہ لوگوں نے مزاح تو دیکھا آپ کا، سنجیدہ میں کیا لکھا وہ بھی سنائیے ہم. ہاں، وہ ایک غزل میں جب سب سے پہلی جو لکھی گئی، ویسے تو 1-2 چیزیں تھیں جو کہیں مجھے ملی نہیں کہ کہاں میں نے لکھی تھی اور کہاں گئیں وہ، لیکن جو سامنے رہ گئی کہ اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں، میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. کیا بات اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں، میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. جو چھوڑ گئے تنہا مجھ کو، میں گیت انہی کے گاتا ہوں، کسی روز وہ میری راہوں پہ میرا دل ہی دکھانے آ جائیں. کیا بات ہے. اور ایک بار جو دوری ہو جائے تو ساتھ وہ چل بھی سکتے ہیں، پر بات کہاں وہ رہتی ہے وہ لاکھ منانے آ جائیں. میری آنکھیں اوجل اوجل ہیں، میرے دن بھی بوجھل بوجھل ہیں، میرے سامنے گر نہیں آ سکتے، میرے خواب چرانے آ جائیں. کیا بات ہے. اے کاش کہ میری راہوں میں بیتے وہ زمانے آ جائیں، میں سامنے ان کے بیٹھا ہوں میرے دوست پرانے آ جائیں. کیا بات ہے. بہت خوب، بہت خوب. یہ بتائیے ڈیمانڈ کیا زیادہ آتی ہے آپ سے، یا پھر شوز وغیرہ میں لوگ بلاتے ہیں، مشاعرے میں بلاتے ہیں، ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ سنجیدہ شاعری یا پھر لوگ ہنسنا چاہتے ہیں؟ میرے سے تو ہنسنا ہی چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے. وہ ایک نام جو ہے وہ مذاق کا بن گیا ہے، تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہیں کہ وہ میں مزاح ہی سناؤں. رسپانسبلٹی کتنی فیل کرتے ہیں کہ اگر اب لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں، اب تو وہ پرانے شعر تو کتنی دیر تک سنائے جا سکتے ہیں، اب تو لکھنا پڑے گا. بالکل بالکل. اور اب وہ ٹائم بھی ذرا کم ملتا ہے،
ठीक। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि बैठूं और कुछ ना कुछ सोचूं, कुछ रास्ते में आते हुए कुछ ना कुछ जो भी। लेकिन शायरी ऐसी चीज़ है कि ये कई दफ़ा हफ्तों भर नहीं होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ ना कुछ जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन वो कोई डेली बेसिस पे नहीं हो सकती, कई दफ़ा 2-2, 4-4 हफ्ते में भी ये गज़ल नहीं होती। लेकिन अब तवज्जो है कि कुछ नई चीज़ें भी और पुरानी चीज़ें भी बहुत पसंद की जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़ाहिर बात है लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नया भी हो। अभी बकरा ईद भी गुजरी है, हाँ उस पर भी सुना देते हैं। उस पर आपने हो नहीं सकता कि कोई कमाल ना किया हो। मैं कम ही लिखता भी इस बकरा ईद वगैरह इस तरह मौजूआत पे, तो मैंने आपको बताया कि मौजूआत पे, लेकिन कुछ ना कुछ ये भी वैसे ही पहले से ही कुछ चीज़ थी और मैं हर ईद पे यही सुना देता क्योंकि टॉपिक पे लिखने वाला शायर होने के साथ साथ सच्चे भी हैं आप। कि हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले। क्या बात। हम तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले, घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। घास हमको भी डाले बराबर, वो लैला है हम उसके ले ले। और सास और बेगम 11, एक और 11 सास और बेगम 11, मैं और बकरा अकेले। सास और बेगम 11, मैं और बकरा अकेले। इसी तरह एक और गज़ल में अब आपने बड़ी ईद का जिक्र किया है तो कि सोनी पावें ससी होवे, ठीक, मैनू वेख के हसी होवे। सोनी पावें ख्वाहिशात तो होनी चाहिए। सोनी पावें ससी होवे, मैनू वेख के हसी होवे, और साग नाल होवे कोका कोला, साग नाल होवे कोका कोला, अच्छा, बर्गर देना लस्सी होवे। हर आजकल तो लस्सी की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल ऐसा ही। साग नाल होवे कोका कोला, बर्गर देना लस्सी होवे, और बेगम चौंदी शोहर दे गल, बकरे वाली रस्सी होवे। ओह, ये तो आप बीती हो गई आपकी। बेगम चौंदी शोहर दे गल, बकरे वाली रस्सी होवे। तो लस्सी से कुछ वो अशार भी याद आ गए कि अख विच मिट्टी पाई जाओ, मुल्क नू रल मिल खाई जाओ, और लस्सी सेहत लई चंगी शै है, दुध विच पानी पाई जाओ, और 2-3 बाल ते सिर ते रह गए, फिर भी कंगी वाई जाओ, और यूनिवर्सिटी पढ़ने जाना, 2-2 घंटे नहाई जाओ, और दिल दे बूहे कुड़ियां लईने, एक एक करके आई जाओ।